بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ غطفان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا معجزہ۔ سن 3 ہجری میں 450 آدمی لے کر دعشور ابن المحارث محاربی مدینہ طیبہ پر حملہ کے لیے چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کے لیے تشریف لائے تھے۔ سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس ہوئے۔ اس وقت اتفاقاً بارش سے کپڑے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھانے کے لیے نکال کر درخت پر پھیلا دیا اور خود ان کے سائے میں لیٹ گئے۔ ادھر پہاڑ کی اوپر دعشور دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا، تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا، بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں خدا کا رسول تھا، بغیر کسی ہراس کے جواب دیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس کلمہ کا سننا تھا کہ دعشور کے بدن میں راشا پڑ گیا، یعنی کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا، تم بولو اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس اس کے سوا کیا جواب تھا کہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیچارگی پر رحم آ گیا اور اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ دعشور یہاں سے اٹھا، یہ اثر لے کر اٹھا کہ نہ خود مسلمان ہوا بلکہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا۔ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں، کسی کی نگاہ میں۔ اسی سن 3 ہجری میں شعبان سن 3 ہجری میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رمضان سن 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ غزوہ احد۔ احد مدینہ طیبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ جس جگہ جہاد ہوا ہے اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ بے اتفاق جمہور شوال 3 ہجری میں، شوال سن 3 ہجری میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں، 11، 10، 9، 8، 7۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بڑھنے لگی اور اس مرتبہ اہتمام سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس غرض کے لیے 3000 نوجوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا، جن میں سے 700 زرہیں اور 2 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور 14 عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں اس غرض کے لیے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائیں اور اگر بھاگیں تو لعنت ملامت سے شرما دے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک تیز رو قاصد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً 2 آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ آ پہنچا۔ چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے، اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے۔ یہ سب کے سب راستے ہی سے واپس ہو گئے اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 ہی رہ گیا۔ فوج کی ترتیب اور صحابہ کے لڑکوں کا شوق جہاد۔ مدینہ طیبہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ
جب رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگے، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمورہ ابن جندب جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولا لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا۔ سمورہ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑ دیا، ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر اپنے افطرا سے نہ شرمائیں گے؟ الغرض مقابلہ میں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنیم یعنی دشمن کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے، مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو پہاڑ کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ رکے، اور یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، پہاڑ کے پیچھے کی جانب سے دفعتاً حملہ کیا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جان بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ اسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جانثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بخیر و عافیت تشریف فرمائے۔ یہ سنتے ہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھ کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع 4 اصحاب کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جان بازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا لاش قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے، اس وقت تک کچھ جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا زخمی ہونا۔ قریش کا مشہور بہادر عبداللہ ابن قمیہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی
اس کے زور سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح سے منہ سے دوسری کڑی نکالی، جس کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گریں۔ صحابہ کی جانثاری۔ یہ دیکھ کر جان باز صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر سب صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے تھے، جو تیر آتا ان کی پشت میں لگتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، آپ سر نہ اٹھائیے، نصیب اعداء کوئی تیر نہ لگ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر قتل ہو گیا میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جو کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے مارکا میں پہنچے اور سرگرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون۔ اے میرے پروردگار، میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ چہرے انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پہنچتے جاتے تھے، اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔